السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد مخصوص درس تاریخ اسلام جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ جنگ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیوں یہ جنگ مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، اس کا سبب کیا بنا تھا، وہ آپ نے سماعت کیا کہ یہ ساری شرارت قبیلے بنو نذیر کے یہودیوں کی تھی، اور ان لوگوں نے صرف مکہ کے کافروں ہی کو اس جنگ کے لیے آمادہ نہ کیا، بلکہ دیگر قبیلے جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد اور عرب میں آباد تھے، ان قبیلوں کے پاس جا کر بھی ان لوگوں نے ان کو بھی اکسایا اور ایک ساتھ ہو کر مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش انہوں نے کی۔ جیسے قبیلے بنو غطفان اور دیگر قبیلے، یہ سب کے سب اس کام کے لیے تیار ہوئے، اور ان سب کے سپہ سالار اس وقت ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے اپنی قیادت میں مکہ کے مشرکین اور ارد گرد کے قبیلے کے لوگوں کو لے کر نکلے، جن کی کل تعداد 4000 تھی۔ ان میں 300 گھڑ سوار تھے اور 1000 اونٹ تھے، اور راستے میں متعدد علاقے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تھے، وہاں کے لوگ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، جن کی کل تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی۔ یہ 10,000 کی تعداد اپنی تمام تر طاقت و قوت کے ساتھ اس چھوٹی سی بستی کو حملہ کر کے تاخت تاراج کرنے کے لیے روانہ ہوا، جس میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھا۔ مشرکین مکہ کے سردار ابو سفیان نے راستے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا، جس میں اپنے آمد کی اطلاع اور کچھ مسلمانوں کو اس میں دھمکیاں بھی دی گئی تھی۔ اس باتوں پر مشتمل خط لکھا۔ علامہ المقریزی نے اس خط کا ذکر کیا ہے۔ ابو سفیان نے لکھا، بسمک اللہم فإنی احلف باللات والعزى لقد سرت الیک فی جمیعنا وإنا نريد الا نعود ابدا حتى نستأصلکم۔ ابو سفیان نے لکھا کہ اللہ کے نام سے شروع، چونکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے نام سے شروع، میں لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف ایک عظیم لشکر لے کر آیا ہوں، اور ہم نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک ہم تمہاری جڑوں کو نہ اکھاڑ دیں گے تب تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ فرأیتک قد کرہت لقاءنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تم ہم سے لڑنے کو ناپسند کرتے ہو۔
یعنی اس نے یہ لکھا اپنے گمان کے مطابق کہ اب تم ہم سے لڑنا بھی نہیں چاہتے اور ہم سے لڑنے کو ناپسند کر رہے ہو. وَجَعَلْتَ مَوَائِقَ خَنَادِقَ، اور تم نے اپنی راستوں میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور اس کے ارد گرد خندقوں کو کھود دیا ہے. وَلَيْتَ شَعْرِي مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا، ہم نہیں جانتے کہ آپ کو یہ کام کس نے سکھایا. فَإِن نَرْجِعُ عَنْكُمْ فَلَكُمْ مِنَّا يَوْمٌ كَيَوْمِ اُحُدٍ، اور اگر بائی چانس اگر ہم یہاں سے لوٹ بھی گئے، تمہاری خندقوں کی وجہ سے ہم مدینے پر حملہ نہ کر پائے، لوٹ بھی گئے، تو پھر ایک دن پھر ہماری ملاقات ہوگی جیسا کہ احد کے دن ملاقات ہوئی تھی. اس مضمون پر مشتمل خط ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا اور ابو اسامہ جشمی کے ہاتھ بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. جب یہ خط پہنچا تو حضرت ابی بن کعب نے یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب ارشاد فرمایا اور لکھوایا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی سفیان بن حرب، یعنی محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیان بن حرب کی طرف یہ ہمارا خط ہے. اما بعد فقدیما غرک باللہ الغرور، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان ایک زمانے سے تجھے شیطان نے دھوکہ میں رکھا ہے، ایک زمانے سے شیطان تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے. اما ذکرت انک سرت الینا فی جمعکم وانک لا ترید ان تعود حتی تستأصلنا، تم نے اپنے خط میں یہ ذکر کیا ہے کہ تم ایک بڑی جماعت لے کر ہمارے پاس آ رہے ہو، اور اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں لوٹو گے جب تک کہ ہماری جڑوں کو نہ اکھاڑ دو گے. آقا نے فرمایا فَذَلِكَ أَمْرٌ يَحُولُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ تیرے اور اس کے درمیان اللہ حائل ہو جائے گا. یعنی یہ سوچ نہ رکھنا کہ ہماری جڑوں کو تم اکھیڑ دو گے، ہمیں نیست و نابود کر دو گے، تاخت تاراج کر دو گے، بلکہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمانے والا ہے. وَيَجْعَلُ لَنَا الْعَاقِبَةَ، اور انجام ہمارے لیے ہی ہوگا، کامیابی ہمارے لیے ہی ہوگی. حَتَّى لَا تَذْكُرَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، یہاں تک کہ تم لات و عزا کو بھول جاؤ گے. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ يَوْمًا اُقْصِرُ فِيهِ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، اور ضرور تم پر ایک ایسا دن آئے گا جس میں میں لات و عزا کو توڑ دوں گا اور اصاف اور نائلہ کو توڑ دوں گا اور حبل کو توڑ دوں گا. یہ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے، لات و عزا، حبل، اصاف اور نائلہ. آقا نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ان تمام بتوں کو توڑ دوں گا. حتی اذکرک ذالک یا صفیہ بنی غالب، اے قبیلے بنو غالب کے بے وقوف، اس دن میں تجھے یہ بات یاد دلاؤں گا جس دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت عطا فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا اور ہم ان بتوں کو تاخت تاراج کر دیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط روانہ کیا اور پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو مشورے کے لیے جمع کیا اور مشرکین کی آمد کی اطلاع دی کہ مشرکین ایک بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ اور بڑی جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اب وہ ہماری بستی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی میدان میں دونوں فریقین جمع ہو جائیں، دونوں جماعتیں جمع ہو جائیں اور وہاں جنگ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے 2 جنگیں ہوئی تھی کہ مقام بدر میں جمع ہو گئے جو مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک علاقہ تھا، تو وہاں مدینہ منورہ کی بستی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، گھریلو معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا. اور دوسری جنگ وہ تھی جو مدینہ منورہ سے بالکل قریب میدان احد میں قائم ہوئی تھی. لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ یہ مدینہ منورہ جو شہر تھا اسی پر حملہ بولنے والے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شہروں کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں،
بچے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، شہری معاملات کس قدر پریشان کن ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو ایک اور بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں خود مسلمان محفوظ نہیں تھے، اس لیے کہ یہودی کے کچھ قبیلے جو وہاں آباد تھے طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ یہ باہر سے حملہ کرے اور یہودی موقع پا کر اندر سے حملہ کر دے اور مسلمان دونوں کے درمیان پس کر رہ جائیں، یہ عین ممکن تھا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا قدم اٹھانا تھا تاکہ باہر والے اندر داخل نہ ہو پائے اور اندر والے ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، مشرکین کی آمد کی اطلاع دی، ابو سفیان کے دھمکی بھرے خط کی اطلاع دی اور صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ اب اس نازک مرحلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے۔ ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ملک فارس کے رہنے والے تھے، جہاں ایک بادشاہی نظام تھا، حکومتی نظام تھا، جسے آج ہم ایران کہتے ہیں، اس کا پرانا نام فارس تھا۔ تو آپ ملک فارس کے رہنے والے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے اسلام کی تلاش میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم ملک فارس میں تھے اور ہمارے کسی شہر پر دشمن حملہ کرنے والے ہوتے تو ہم شہر کے ارد گرد جس طرف سے دشمن کے آنے کی امید ہوتی اور خوف ہوتا، ہم اس شہر کے ارد گرد خندقیں کھود دیا کرتے تھے، یعنی بڑے لمبے اور چوڑے گڑھے کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن کے سپاہی ان گڑھوں کو انگال کر ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہم اپنی حفاظت کو کر سکے اور اپنے شہر کی حفاظت کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے اس مشورے کو قبول کیا اور پھر اب طے پایا کہ مدینہ منورہ میں جس طرف سے مشرکین مکہ آ رہے ہیں اس پورے علاقے کو گھیر دیا جائے اور اس پر نشان لگا دیا جائے اور وہاں پر خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کا آغاز کیا اور صحابہ کرام میں اب وہاں کوئی مزدور تو نہیں تھے، کوئی JCB تو نہیں تھی، یا کوئی ایسی جو ہے ان کے پاس جمعیت تو نہیں تھی کہ جس کے ساتھ یہ کام کیا جاتا۔ وہاں تو سارے کام کرنے والے، چاہے وہ گھر کا کام ہو، کاروبار ہو، یا مشرکین سے لڑنا ہو، یا اسلام کا دفاع کرنا ہو، وہ سب گھریلو لوگ ہی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور یہ ساری باتیں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ ہر 10 آدمی 40 گز خندق کو کھودیں گے۔ علاقے متعین کر دیے گئے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی 40 گز تم کو کھودنا ہے۔ ہر 10 آدمی 10 آدمی کی ٹولی اور جماعتیں بنا دی گئی اور ارشاد فرمایا کہ ہر 10 آدمی 40 گز خندق کھودیں گے اور یہ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری ہوگی۔ تمام صحابہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہا اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور اس فریضے کو اپنانے لگے۔ بات یہ تھی کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہ اپنے صحابہ کو حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس کام کے اندر مصروف تھے۔ وہ بھی اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ خندق کھودتے تھے اور خندق میں سے تغارہ بھر بھر کر مٹی نکال کر باہر پھینکا کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، غضب کی سردی پڑی ہوئی تھی اور صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے اور تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تعمیل میں سرگرم عمل تھے۔ شمع توحید کے ان پروانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جابازی اور فدائیت کا یوں مظاہرہ کرتے دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ہمت کو بڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا، ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے لوگو، بے شک عیش و آرام
اسلام تو آخرت کا عیش و آرام ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دعا کو سنتے اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ کلمات سنتے تو ان کے درمیان ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، اور پھر وہ بھی زوردار یہ نعرہ لگاتے اور اپنے آقا کریم کو یوں جواب دیتے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ وہ صحابہ بھی کہتے کہ یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر جب تک زندگی کی ایک سانس بھی باقی ہے جہاد پر ہم نے آپ سے بیعت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی طریقے سے کام کرتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ شکم اقدس پر دھول اور مٹی اٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے شکم اقدس کے اوپر موجود موئے مبارک یعنی بال نظر نہیں آتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلی دیتے، صحابہ کرام بھی آپ کے حکم پر عمل کرتے، اور اس طریقے سے یہ خندق کا کام جاری و ساری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خندق کے موقع پر کیسی کیسی برکتوں کا نزول فرمایا، اور صحابہ کرام نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کیسی کیسی باتیں سماعت کی، جس سے ان کے ایمان کیسے مضبوط ہوئے، اور اس قسم پرسی کی حالت میں بھی انہوں نے یقین کیا اور اپنے آقا علیہ السلام کی گفتگو پر ایمان لائے اور مشرکین کے دفاع کے لیے تیار رہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان و اسلام پر قائم و دائم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔